وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ملاقات کے بعد کیا پیپلز پارٹی کے گلے شکوے دور ہو پائیں گے؟ کابینہ میں شامل ہوئے بغیر حکومت کو سپورٹ فراہم کرنے والی پیپلز پارٹی نے صدر، چیئرمین سینٹ اور گورنرز جیسے اہم عہدے ہی اپنے پاس نہیں رکھے بلکہ اپنے دوسرے بہت سے مطالبات بھی حکومت کو پیش کیے ہیں۔ اب 10 ماہ کے عرصے میں پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے بہت سے گلے شکوے کر رہی ہے۔ سندھ کو فنڈز، بلوچستان کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس وقت پنجاب کا ایشو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اہم بنا ہوا ہے۔ پنجاب میں گورنر پیپلز پارٹی کا ہے مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی پنجاب میں مطمئن نہیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب میں ایسے حلقوں میں ٹرانسفرز اور پوسٹنگز پر اپنا اثر و رسوخ چاہتی ہے جن حلقوں میں اس کے ممبرز نے الیکشن جیتے ہیں۔ ان حلقوں سے فنڈز کا حصول بھی ایک اہم ایشو ہے۔ واقفان حال یہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اپنی سیاسی پوزیشننگ کے باعث بہت بڑا سیاسی نقصان اٹھانا پڑا۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب میں شہباز حکومت کا حصہ بنی۔ اس اتحاد کا انجام اچھا نہیں ہوا، تاہم 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں زبردست سیاسی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان انتخابات میں پی ٹی آئی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اپوزیشن کی پارٹی کے طور پر ابھری۔ 2018 میں پی ٹی آئی پنجاب حکومت میں آئی تو اپوزیشن بینچز پر نون لیگ بیٹھی۔ 2024 کے انتخابات میں بلاول بھٹو نے لاہور سے بھی الیکشن لڑا اور انہوں نے پنجاب کی انتخابی مہم کے دوران نون لیگ اور اس کے لیڈرز کو بھی کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے باوجود بلاول بھٹو نہ صرف لاہور سے الیکشن ہارے بلکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی کافی حد تک ناکام رہی۔ اب اس تمام صورتحال میں پیپلز پارٹی پنجاب کے حوالے سے اپنے مسائل کیسے حل کرے گی؟ پنجاب کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت سے جو شکوے شکایات ہیں کیا وہ دور ہو پائیں گے؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے لیے سوال: صدر وزیر اعظم ملاقات، پیپلز پارٹی کے حکومت سے شکوے، اہم آئینی پوزیشنز پر فائز پیپلز پارٹی کے سیاسی شکوے کیا ہیں؟ زیغم صاحب، یہ پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی، کچھ پنجاب میں بھی ملاقاتیں رہی ہیں، مگر یہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے یہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو مزید کیا درکار ہے؟ کیونکہ وفاقی حکومت میں کہیں ہے نہیں، ذمہ دار کسی معاملے کے نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ حصہ ہر جگہ ہونا چاہیے اور دیا بھی جائے۔ پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کی زمین ایک ایسی بارانی زمین بن چکی ہے۔ بارانی آپ جانتے ہیں نا، جہاں بارش سے کاشتکاری ہوتی ہے، تو بنجر بھی ہے اور بارش بھی دستیاب نہیں، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کہیں سے مشکیزیں بھر کے لا کے یا ٹینکر لا کے زمین کو کاشت کیا جائے۔ پنجاب سے تو پیپلز پارٹی ہو گئی فارغ۔ اب اس کے پاس ایک پلان ہے اور یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ پلان ہے، اور پلان یہ ہے کہ اپنے کچھ لوگوں کو کچھ نوکریوں دلوائی جائیں، یعنی ان کو نوکریاں دی جائیں جو آگے وہ بانٹیں، ان کو کچھ پروجیکٹ دیے جائیں، کچھ فنڈ دیے جائیں، تاکہ اپنے وہ کچھ ووٹر اگر کوئی بچے کھچے ہیں تو ان کی تسلی کرائیں، کچھ نئے ووٹر ڈھونڈیں، ان کی کوئی روزی روٹی کا مسئلہ بھی چلے، الیکشن کا خرچ بھی نکلے۔ یہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں پیٹرنیج کی پالیٹکس۔ اب دوسری طرف مریم نواز ہے۔ اب مریم نواز کو ایک بات بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ والی پیٹرنیج ووٹرز کو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ پیٹرنیج جس میں الیکٹیبل کو فنڈ ملتے تھے، پروجیکٹ ملتے تھے، وہ آگے بانٹتا تھا اور ووٹروں کو اپنے پاس پکا کرتا تھا۔ اب ووٹر قومی مسائل پر، قومی جذبات پر، قومی پارٹیوں کو براہ راست ووٹ دیتا ہے۔ پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سے الیکٹیبل تقریباً سب چھین لیے گئے، تو کس طرح کی ایک نئی پود جو ہے وہ وہاں پہ منتخب ہو کر آ گئی۔ تو وہ ایک مختلف طریقے سے حکومت کو کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ پیٹرنیج تو دینا چاہ رہی ہیں لیکن پروجیکٹس کے ذریعے براہ راست عوام کو۔ ایکسیپشنز تو ضرور ہوں گی، مسلم لیگ نواز میں ہوتے ہیں جو لاڈلے وزیر ہیں، خاص طور پر جن کا برادری سے تعلق ہے، پرانے وفادار ہیں، ان کو تو فنڈز ملیں گے، لیکن ایم پی ایز کو نہیں مل رہے۔ اور وہ کچھ ماڈل فالو کر رہی ہیں اپنے چچا کا کہ بیوروکریسی کے ذریعے ڈیلیور کیا جائے، کچھ اچھی گورننس کی جائے، کچھ اداروں کو بہتر کیا جائے، کچھ پروجیکٹس دیے جائیں، تو شاید اس سے کچھ معاملہ بہتر ہو۔ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو آگے پتہ چلے گا۔ زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ہم نے گزشتہ دور میں دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی نے قاف لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے میں ان کے اضلاع تک۔ کیا ملتان اور گوجر خان میں اگر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو پیپلز پارٹی سیٹسفائی ہوگی، یا اس سے زیادہ کی خواہش ہے، یا پھر مسلم لیگ نون کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ بھی ضروری نہیں سمجھتی ہیں، وہ جو آپ نے کہا کہ وہ اس پالیٹکس سے نکل کے اب ایک اور طرح کی سیاست کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی، پی ٹی آئی نے بھی وہی کچھ کیا، کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے کیا دیکھا ہے؟
2024 کے الیکشن میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ یہ والی جو پیٹرنیج تھی اب لارجلی لوگ اس کو مسترد کر رہے ہیں، یہ نہیں چل رہی. تو پی ٹی آئی کی بھی اب سیاست ایک مختلف رخ جو ہے وہ لے چکی ہے. اب پیپلز پارٹی کیا مانگتی ہے؟ پیپلز پارٹی میکسیمم مانگتی ہے کہ جن جن ضلعوں میں کوئی تھوڑا بھی اثر رسوخ رکھتی ہے، اس میں رحیم یار خان بھی ہے، ملتان بھی ہے، دوسرے بھی کچھ اضلاع ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر ہمارے مرضی کے لگا دو، ایس پی ہماری مرضی کے لگا دو، وہاں فنڈز ہمیں دے دو. تو جتنا کچھ وہ لے سکتی ہے وہ لینے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بہت بڑا دباؤ نہیں ہے. دباؤ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو حکومت میں شامل ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کیوں شامل ہیں. وہ سندھ کو بچانے کے لیے شامل ہیں اور وہ بزرگوں کی رضامندی کے لیے شامل ہیں. صحیح ہو گیا. میری رائے میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت بہتر یہ ہوتا کہ وہ کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے ہوتے، تو وفاقی وزیر کے پاس جو فنڈز ہوتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو وہ پنجاب کے ضلعوں میں بھی کچھ استعمال کر سکتے تھے، صحیح، سندھ میں بھی استعمال کر سکتے تھے. اب اس طریقے سے کچھ نہ کچھ تو شاید ان کو مل جائے، لیکن بہت زیادہ ملے گا بھی نہیں، اور جو ملے گا اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. شہزاد چوہدری صاحب، اگر میں آپ کی جانب آؤں، یہ پیپلز پارٹی کو کیا مزید کچھ درکار ہے؟ یعنی کہ اگر پوچھا جائے تو جو خبر پہنچے گی یا جو آپ رپورٹرز کے تھرو بات کریں یا ذرائع سے گفتگو، تو حصہ مزید درکار ہے یا ذمہ داری نہیں؟ مگر جو زیغم صاحب نے بات کی ہے، کیا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل ہونے کا بھاری پتھر اٹھانا چاہے گی یا شامل ہونے کی خواہش رکھتی ہے؟ بچنا ہی چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے، پیپلز پارٹی کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ قابل رشک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. اس لیے میرا حال ہے اپنے جسے سے زیادہ حصہ ان کو مل چکا ہے. صوبہ آلریڈی ان کے پاس ہے، وہ ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے تو اس میں ایک سائڈ دوسری گورنمنٹ کے ساتھ والی سیٹس پہ بیٹھتے ہیں، بینچز پہ، لیکن پھر بھی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، اسٹینڈ بائی گورنمنٹ ہے. اور یہ پریشر ہر وقت جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوئے تو کنگ میکر کے طور پہ ہم نے آپ کو بٹھا تو دیا، بنا دیا، لیکن طاقت ہمارے پاس ہے. اور جب بھی ان کو کوئی استعمال کرنا چاہے گا، جیسے کہ بلوچستان میں جب باپ پارٹی کریٹ کی گئی تو اسی طریقے سے قیوم سمرو صاحب کی خدمات لیتے ہوئے باپ پارٹی کریٹ ہو گئی اور حکومت تبدیل ہو گئی. یہ چیزیں زرداری صاحب اور ان کے ساتھی بہت خوب جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں. ان لمیٹیشن میں رہتے ہوئے وہ اپنا بینیفٹ کتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، میکسیمائز کتنا کر سکتے ہیں، وہ اس کے ماہر ہیں اور اس کے کھلاڑی ہیں. اور اس وقت جو حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ میں جو مذاکرات یا جو سیاسی چپکلش یا جو معاملات ہیں، یہ کس کروٹ بیٹھیں گے وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ان جو علم اٹھا کے چل رہی ہے انہی کے ساتھ رہے گی، یا اس کو بھی ایک موقع مل جائے گا کہ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر کا ایک چینج آف گورنمنٹ کے بعد موقع مل جائے. یہ پاسبلٹیز ہیں، پرابیبل نہیں ہے، پاسبلٹیز ہیں. دوسرا، آپ نے بلاول بھٹو کا ذکر کیا کہ وہ لاہور سے بھی ہار گئے. میرے حال میں 24 کے الیکشن، فیبرری کے الیکشن سے کوئی ریفرنس کسی قسم کا نہیں لینا چاہیے. کون ہارا کون جیتا یہ کسی کو پتا نہیں ہے. ہاں، جو ہیں اس وقت اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو ہم ماننا چاہیے کیونکہ یہ ایک نظام ہے جو کہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے ہمیں چلتے رہنا چاہیے. ان کے مسائل کیا ہیں؟ مسائل ان کو کچھ ججز کے اندر، کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ججز کے اندر کچھ اپنی کمپوزیشن کو بہتر کرنا ہے اور اس کے اندر سندھ کے چند لوگوں کو شامل کرنا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، فنڈز کا ذکر ہوا. تیسرا، مریم نواز کا وہ ذکر کیا انہوں نے اپنے میرے دوست زیغم نے. ایگریڈ، بالکل ٹھیک بات کی. ایک آئرن لیڈی ہیں، آئرن لیڈی کے طور پہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن وہ جو کچھ دینا ہے وہ خود دیتی ہیں، وہ کسی اور کے ہاتھوں سے اس کو بانٹنا نہیں چاہتی. چاہے وہ کارڈز کے ضمن ہیں، پروجیکٹس ہیں، وہ فیصلہ کریں گی، وہ بتائیں گی، اور ان کی وہ جو ٹیم ہے جو کہ ان کے سول سرونٹس کے ساتھ ہے. لیکن جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ مختلف طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں. تو کیا وہ آئرن لیڈی اپنے اس سفر کو لے کے اس طریقے سے آسانی سے چل سکتی ہیں، یا چچا کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا جھکنے کے لیے تیار ہیں؟